ہاں سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو, تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے, روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں. اگر زوجین نے ہم بستری کی, بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے. نہیں جی, بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں. سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں, کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے, غسل کا تعلق نماز سے ہے, روزے سے نہیں ہے. حالت جنابت میں روزے کا حکم. کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہو جاتا ہے. البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی. بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں. بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا. بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں. نعیم شاکر ملتان سے. دیکھو, بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد تکلیف اور درد شروع ہو گیا تو درد ہونا ایک بیماری ہے. اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے. تو کتنی ہی شدت ہو, کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے, روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو, کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا. کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا, وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو. تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں. اگر درد ہو رہا ہے نا, پین ہو رہا ہے, پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے, تو پھر پین ہے, وہ بیماری ہے. لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے, اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے, روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. ہاں, ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے, بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں. مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا, کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راولپنڈی سے. غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا, محسوس ہونے کی بات نہیں ہے, 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا. 100% یقین نہیں ہے, پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں. اگر زوجین نے ہم بستری کی, بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے. نہیں جی, بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں. سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں, کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے, غسل کا تعلق نماز سے ہے, روزے سے نہیں ہے. پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا. میں پاکستان سے دبئی آیا تھا, پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا, اگلے دن روزہ تھا. میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا, لیکن میں نے سحری نہیں کی, اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے. جناب محمد عامر صاحب, چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا, بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا, اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا. تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا,
वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफ़र के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था दुबई पहुंचने से पहले ही। तो चूंकि ये रोज़ा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोज़े की क़ज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी, क्योंकि रोज़े में तजज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता रोज़े के अज्जा को। तो इसलिए रोज़ा की क़ज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले पहले दुबई पहुंच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोज़ा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर क़ज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूंकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुंचे हैं तो ये रोज़ा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी क़ज़ा लाजिम नहीं। बाज़ लोगों की कॉल्स आती हैं कि रोज़ा बहुत सख्त लग रहा है क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है, ज़रा सा भी आप धूप में चलें, थोड़ा सा भी कोई काम करें तो सख्त प्यास लगना शुरू हो जाती है। बाज़ लोग कहते हैं सुबह 9 बजे से प्यास लगना शुरू होती है तो सारा दिन कैसे गुजरेगा। देखो मेरे भाई, कम हिम्मती ये बुरी चीज है, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा इंशाअल्लाह इतने आराम से। कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखें। ये कोई मर्दानगी नहीं है कि आपको प्यास लगना शुरू हुई तो अब परेशान हो रहे हैं कि मैं किस तरह तोड़ दूं, कोई बहाना कर लूं, कोई क्या कर लूं। कम हिम्मत आदमी दुनिया में किसी भी काम का नहीं होता है, ना कम हिम्मत मर्द और ना कम हिम्मत औरत। बास खवातीन परेशान होती, बहुत सख्त रोजा लग रहा है, बड़ी मुश्किल, कल नहीं रखेंगे, आज क्या करें, सारा दिन कैसे गुजारें। याद रखो, अपने जमीर को मुर्दा करके जिंदगी गुजारने वाला आदमी कभी सुकून में नहीं होता। गैरत पर अगर सौदा कर लो ना, समझौता कर लो, वक्ती मजा बहुत है मगर अल्लाह जिंदगी का हकीकी सुकून छीन लेते हैं। जब अल्लाह ने कह दिया फमन शहीद अमिन को मुशारा फल यसुम, जब रमजान का महीना आएगा तो तुम्हें रोजा रखना पड़ेगा। जब कह दिया तो प्यास ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, बोरियत हो रही है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको रोजा रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो याद रखो ये इस्लाम का रुकन है, जहन्नम की आग के लिए तैयार हो जाओ। फिर उस अल्लाह को ये हक हासिल है कि जो पूरे साल खिलाता पिलाता है, रिज़्क़ देता है, वो एक महीना अपने बंदों से मुतालबा कर सकता है कि मेरी खातिर दिन में खाना पीना छोड़ दो। रोजे तो असल नाम ही मशक्कत और मेहनत का है। लोग कहते हैं सर्दी में रख लेंगे, भाई अल्लाह ताला ने गर्मियों में क्यों रख दिए फिर रोजे? ये इस्लामी जो साल है ना, इनमें एक बड़ी हिकमत क्या है कि ये सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी की तरफ ये महीने खिसकते रहते हैं, ताकि एक शख्स की जिंदगी में ना तो हमेशा गर्मियों के रोजे आए और ना हमेशा सर्दियों के। ये बड़ी हिकमत है इसमें। अल्लाह चाहते तो अंग्रेजी हिसाब से भी रोजे फर्ज कर सकते थे ना भाई। अल्लाह मियाँ चाहते तो कहते जून के रोजे रखा करो, तो पाकिस्तान वालों का बेड़ा गर्क हो जाता, और ऑस्ट्रेलिया वाले वो बिल्कुल अपोजिट मौसम होता है जून में, वो पूरी जिंदगी मजे में रहते, और हम पूरी जिंदगी गर्मियों के रोजे रखते। और जिन मुल्कों में जून के महीने में लंबे दिन होते हैं, उनका भी बेचारों का बेड़ा गर्क हो जाता, सारी जिंदगी उनको 20-20 घंटे के रोजे रखने पड़ते। आप डायरी लेके बैठा करें क्लिप बनाने पर, जब भी कोई एक टॉपिक होता है ना, वो टॉपिक बाज बड़े अहम होते हैं, वो जहन से निकल जाता है क्या बोला था क्या नहीं था। तो ये बाज मौजूआत बड़े अहम होते हैं, उस पर वो बनता ही नहीं। और लोगों ने मेरे बयान से उल्टे सीधे ऊट पटांग चीजों पे क्लिप बना बना के डाले हुए होते हैं। तो ये हिकमत क्या है? अब नॉर्वे में 19-20 घंटे का रोजा चल रहा है, लेकिन इतने टफ होते। लेकिन जहां उनके रोजे 20-20 घंटे के होते हैं, वहीं 18 साल के बाद 4-4, 5-5 घंटे के रोजे होते हैं फिर वो।
تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں. میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں, ناروے سے, جرمنی سے, ابے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا, بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے. بھائی ادھر افطاری کھائی, مغرب پڑی, فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع, اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں, اور تراویح پڑی, اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے, 20-19 گھنٹے کے روزے رکھنا, لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے, مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے. اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں, وہاں تسلی دے دی ایام معدودات, ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے, چند گنے چنے دن ہیں, 29 یا 30, بس اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی, 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے. تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے, جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو. میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں, میں تو خود بھگت رہا ہوں. میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے. تو مجھے آج صبح 9 بجے سے, صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا, پیاس لگنا شروع. میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع, سارا دن کیسے گزرے گا. بھائی گزر گیا, بچ گئے, زندہ ہیں آپ. پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی, اس کا اپنا مزہ ہے, رگیں تر ہو جاتی ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو. کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے, صرف 2 لوگوں کو, مسافر کو اور بیمار کو. اس کے علاوہ نہ پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی. اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے. نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے, یہ بچہ بیمار ہو جائے گا, دودھ ہی نہیں آ رہا, وہ ایک الگ بات ہے, پھر چھوڑ. باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو, ٹینشن ہو, پریشانی ہو, نہ روزہ آپ, کیونکہ اسلام کا رکن ہے, اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. دیکھو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. مجھے ایک صاحب کی بات بڑی پیاری لگی, ایک وہ بڑے لبرل سے تھے, کہتے ہیں یار میں دین پہ اتنا نہیں چلتا, لیکن میں سوچتا ہوں اسلام کے 5 ارکان کو تو پورا کر کے جاؤں میں دنیا سے. اسلام کے 5 ارکان تو پورے کروں, عمارت تو قائم ہو, قیامت کے دن پتہ تو چلے گی یہ مسلمانوں کا بچہ تھا. یہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. بھائی رکن کے بغیر کمیٹی کا تصور ہے. ارکان غائب ہیں کسی کمیٹی کے, تو کمیٹی تو ہے ہی نہیں. نماز کے ارکان ہوتے ہیں قیام, رکوع, سجود, ان میں سے ایک بھی رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں رہتی. تو اسلام کے 5 بیسک احکام ہیں, جو یہ وہ ارکان ہیں کہ جو مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کرتے ہیں. بھائی مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے بتاؤ. مسلمانوں کی, غیر مسلم کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, تو مسلمانوں کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4 آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ بولو نا بھائی. تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلم ہے. وہ بھی 2. کتنی ناک ہوتی ہے ہندوؤں کی؟ 1. تو مسلمانوں کی کتنی ناک ہے؟ ہندو کے کتنے کان ہوتے ہیں؟ ہمارے بھی کتنے ہیں. ان چیزوں میں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہندو کا. بنیادی چیز کیا ہے کہ مسلمان جب فجر کی اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ تو بستر چھوڑ دیتا ہے, اور ہندو اور عیسائی پڑا ہوا سوتا رہتا ہے. وہ وضو کر کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسلم ہے. اسی طرح مسلمان پوری زندگی میں 1 مرتبہ لازمی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے, زندگی میں 1 مرتبہ. کتنا آسان بنایا اللہ نے دین کو, اگر وہ بھی پیسے ہیں جیب میں. اور تیسری بات کیا ہے, بلکہ دوسری, نماز کے بعد دوسری بات ہے زکات. یہ بھی اسلام کا کیا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے یار میری نمازیں رہ گئی تھی, تو میں چاہ رہا ہوں مرنے سے پہلے ساری نمازیں قضا مکمل کر لوں, تاکہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن کیا ہو جائے, پورا. دوسرا رکن ہے زکات.
تو وہ بہت آسان ہے. سال میں ایک مرتبہ 2.5%، 1,00,000 پہ 2,500 روپے، وہ سال میں ایک دفعہ دینا ہوتا ہے. وہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تیسرا ہے حج. حج بھی زندگی میں، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے جس کے پاس کھلا پیسہ ہو جا سکتا ہے. زکوٰۃ بھی ہر ایک پر نہیں ہے. تو صرف نماز ہر ایک پر ہے اور روزہ ہر ایک. تو ایک نماز ہے اس کو کر لو بھائی، اور ایک کیا ہے، اور روزہ نماز سے آسان ہے، اس کو تو فوکس کرو پہلے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑی مشکل چیز ہے. کیوں؟ ساری زندگی پڑھنی پڑتی ہے، سوائے ان لوگوں پہ جن پر اللہ کا خوف ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان پر مشکل نہیں ہے، لیکن عام آدمی پر کیا ہے، نماز مشکل ہے. کیونکہ کنٹینیو پوری زندگی، روزے اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ایام معدودات، پوری زندگی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ رکھتے رہو بھائی. 29 دن رکھ لو، اور اس میں بھی تمہاری زندگی میں 2 دفعہ گرمیوں میں آئیں گے، وہ ٹینشن والے ہوں گے، اور زندگی میں 2 دفعہ سردیوں میں آئیں گے، وہ تو بہت حلوے کی طرح آسان ہوں گے. دسمبر کے روزے بھی ہم نے رکھے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اتنی لمبی راتیں ہوتی تھی کہ آپ نے جناب صبح 6:45 بجے تو 6:15 بجے تک تو سحری چل رہی ہے، 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے پھر افطار ہو گیا. 12 گھنٹے کا روزہ، وہ بھی ٹھنڈا ٹھاٹ، اور پھر شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس کھانے کے. ہمیں یاد ہے ہم تراویح سے 8:45-9 بجے فارغ ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر کھاتے رہو، اور سردی میں کھانے کا بھی مزہ آتا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو زندگی میں 2 مرتبہ کیا ہوتا ہے، رمضان آپ کی زندگی میں گرمیوں میں، یعنی 2 مرتبہ کا مطلب یہ کہ 2 ایسے موقع ملتے ہیں جس میں رمضان چند سال تک، بولو بھائی، گرمیوں میں آتے ہیں. اور ابھی کتنے آدھے تو ہو گئے نا ابھی ہماری زندگی میں جو آنا تھا. اب صرف 6 سال مزید گرمیوں میں آئے گا، 6 سال برداشت کر لو، اس کے بعد پھر ٹھنڈ میں آنا مارچ میں، 6 سال کے بعد مارچ میں آنا شروع ہو جائے، وہ بالکل معتدل ہوں گے. اور 9 سال کے بعد خاندانی سردی، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا روزے کا. کتنا آسان اللہ نے رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے جون جولائی کے نہیں رکھے. 36 سال کے بعد روزہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو، 36 سال کے بعد اسی موسم میں آتا ہے جس میں 36 سال پہلے آیا تھا. تو انسان کی زندگی میں 36 سال 2 دفعہ ہی آتے ہیں، وہ بھی بشرطے کہ ہم میں سے ہر شخص کے مقدر میں زندگی ہو، ورنہ کوئی پتہ نہیں آخری رمضان ہو کون بچے گا کون مرے گا. تو اس لیے ہمت کم ہمتی. مجھے بہت غصہ آتا ہے جب ہٹے کٹے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار برداشت نہیں ہو رہا میرے سے، برداشت نہیں ہو رہا. تھپڑ مارو جا کے کم وقت کو، کم ہمت ہو گئے ہیں بالکل ہی، کچھ نفس کے خلاف اور کچھ اپنی خواہشات کے خلاف کرنے کی قوت ہی ختم ہو گئی ہے. کیا کرو گے دنیا میں، سروائیو کیسے کرو گے؟ انسان کو دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے نا اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. ساری خواہشات کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے ہمت کر کے روزے رکھیں، دل لگے نہ لگے. میں بار بار کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، پڑ جاؤ آرام سے، کروٹیں لیتے رہو، ٹھنڈے پانی سے نہاتے رہو، بیٹھے رہو، مری چلے جاؤ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، کہاں جا کے، بہت سے لوگ پنجاب کے پیسے والے ہیں لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے، تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں، مری چلے جاتے. ٹھیک ہے اللہ نے اگر پیسہ دیا، لیکن روزہ چھوڑنے کی میرے بھائی اجازت، نہ چھوڑنے کی نہ توڑنے کی، سستی نہیں کرنی ہے اس میں. رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کیسے رکھے گا، یہ مسئلہ میں بار بار بتا چکا ہوں. تو ایک عالم مسلم، میں نے یہ 2-3 دن سے تھوڑا سا یہ کلپ دیکھے، یہ جو لائیو شو چلتا ہے نا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا، اس میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں بحث. اس میں ایک عالم یہ کہہ رہے تھے کہ مزدور کے لیے جو ہے نا سخت مجبوری ہے تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اور ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا. تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا جو مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یہ ذرا اس مزدور کی جگہ جا کے کھڑے ہوں پھر یہ فتویٰ دیں. تو یاد رکھو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی جو شریعت کی ہے، اور دھوپ میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی. کوئی مفتی ایئر کنڈیشن روم میں بھی بیٹھا ہو تو وہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ مزدور روزہ
چھوڑ سکتا ہے. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ نے یہ عرش پہ بیٹھ کے قانون بنایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون ہے. مفتی چاہے اے سی میں بیٹھے, گدے پہ بیٹھے, ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف سے مزدور کو رعایت, کیونکہ روزہ مزدور مفتی صاحب کے لیے نہیں رکھ رہا, کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ تو لوگوں کے اوٹ پٹان کمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صحابہ کو ایک موقع پہ روزہ توڑنے کا حکم دیا, جہاد کا سفر تھا, بے ہوش ہو رہے تھے صحابہ, تو آپ نے سب کو حکم دے دیا روزہ توڑ دو, خود بھی آپ نے پیالہ پیا, اور پھر بھی جنہوں نے روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جنہوں نے روزہ توڑا وہ زیادہ اجر ملا اور جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم ملا. تو جب اس موقع پہ نبی نے اجازت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ٹینشن اسلام میں بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح کو نہیں سمجھتے. اپنی طرف سے ایسے قیاس کرنا, قیاس کے بھی کچھ شرائط ہیں, اس اصول ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا ہے سفر میں, سفر میں تو روزہ ویسے بھی واجب بولو بھائی نہیں ہے, اور دوسرا سفر بھی جہاد کا تھا. اگر اس طرح سے معاملہ ہوتا اور صحابہ بے ہوش ہو کے گرنے لگتے, شکست کا اندیشہ تھا. جہاد ایسی چیز ہے جس میں اتنا اس قدر چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر دشمن آپ کے مسلمان لوگوں کو قیدیوں کو ڈھال بنا لے تو فقہا کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے. نہیں یاری بات بھائی, آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں میدان جہاد میں, گولیاں چلا رہے ہیں, تیر پھینک رہے ہیں, انہوں نے جو مسلمان قیدی تھے نا وہ اپنے آگے ڈھال بنا دیے. کیا کر دیے؟ ڈھال بنا دیے. اب آپ ان کو کیسے مارو گے؟ لیکن نہیں مارو گے تو فتح کس کی ہو جائے گی؟ ان کی. اس لیے فقہا نے دیا کہ مار دو. فقہا نے کیا کیا کہ کیا فتویٰ دیا؟ مار دو. نیت یہ کرو کہ میں اس دشمن کو مار رہا ہوں لیکن مجبوراً مسلمان ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو رک تھوڑی سکتے ہیں, کیونکہ میدان جنگ میں اگر شکست ہو گئی پھر جو آپ کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹے گا اور آپ کی اس عورتوں کی عزتوں سے کھیلے گا, وہ نقصان بولو بھائی بہت بڑا ہے, بہت بڑا نقصان ہے. تو جہادی سفر کو عام سفر پہ بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا, اور حالت حضر کو سفر پہ تو بالکل بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو حقیقی معنوں میں فقہا نے سمجھا ہے. آپ کی اپنی رائے کا اعتبار, ہر آدمی قرآن و حدیث کا لیبل تو لگا رہا ہے, مگر ضروری نہیں کہ وہ عوام کے پاس علم نہیں ہے, وہ دو چار روایتوں اور دو چار واقعات کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ مزدور چاہے کتنی سخت ٹینشن میں ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا, کیونکہ مفتی صاحب تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں, وہ اس مزدور کی جگہ جائیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ چھوڑ دو. ناممکن ہے نا اس کے لیے تو رکھنا, اتنی گرمی میں جو